یہ تو خود ہی ننگا ہو رہا ہے، اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے صوفیوں کے سلسلے. اور کون سے صوفی ہیں یہ؟ اللہ کی قسم یہ وہ صوفی تھے جنہوں نے اسلام کی شکلوں اور اسلام کی صورتوں کو امت کے سامنے مس کر کے پیش کر دیا. یہ ابن عربی تھا، یہ حسین محمد حسین منصور حلاج تھا، یہ بستانی، یہ جنید بغدادی. ان کی کتابوں کے اندر جو ان کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ. اور میں بیان کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، یہ ابن عربی وحدت الوجود کا عقیدہ جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی لا موجود الا اللہ. دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں. نہ تم موجود ہو، نہ ہم موجود ہیں، نہ آسمان موجود ہے، نہ زمین موجود ہے، نہ ستارے ہیں، نہ ہوا ہے، نہ آگ ہے، نہ پانی ہے. دنیا کے اندر نہ جانور ہیں، نہ چڑیے ہیں، نہ پرندے ہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے. بلکہ یہ جتنی بھی تم نظر آ رہی ہیں الا اللہ، یہ سب اللہ ہے. استغفر اللہ. یہ ابن عربی کا اور یہی منصور حلاج تھا. یہ منصور حلاج کا یہ عقیدہ تھا کہ ذرے ذرے میں اللہ حلول کر گیا ہے، ذرے ذرے میں اللہ حلول کر گیا ہے. اور میں نے واقعات بتائے ہیں صوفیوں کے عقیدوں کے تعلق سے. اسی جدہ دعوت سینٹر کے اندر ہماری تقریر ہوئی تھی کہ ایک نوری بیٹھا ہوا تھا، احمد نوری کیا نام تھا اس کا صوفی کا. ایک کتا بھونکنے لگا تو اس نے کتے کی آواز سنی، اور جیسے کتے کی آواز سنی کہنے لگا لبیک یا سیدی لبیک. کسی نے کہا ظالم مطلب کتا بھونک رہا ہے تو لبیک کہہ رہا. کہا تم کو نہیں معلوم یہ ہمارا آقا ہمارا سردار بلا رہا ہے، ہم کو اللہ بلا رہا ہے. ان کو چوہے کے اندر اللہ، سور کے اندر اللہ، خنزیر کے اندر اللہ، لا موجود الا اللہ، کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ صوفی ابن عربی کا یا منصور حلاج کا، جس کو علماء نے قتل کا فتویٰ دیا اور بغداد کی سرزمین پر اس خبیث کو قتل کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا اسی صوفی منصور حلاج کو. اور کہا جانے لگا اس کے جو ہے قدم، اس کے قطرے قطرے سے اللہ ان الحق کنارے آ رہے تھے. صوفی سرمد جو ہندوستان کا تھا، یہ پرلے درجے کا یہودی تھا مردود، جس کی قبر کو آج یہ دیوبندی، حنفی، بریلوی سارے جامع مسجد کے پورب والے دروازے پر، جامع مسجد کے پورب والے دروازے پر لال کلر سے اس کا مزار ہے. اس مزار کو سب چادریں چڑھاتے ہیں، سب چومتے ہیں اور سب جاتے ہیں. یہ صوفی سرمت، یہ یہودی تھا خبیث. یہ صوفی بندہ نواز جیسودرات، جس کے نائب نے، جس کے چھوٹے بیٹے نے ابھی کچھ دن پہلے اعلان کیا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور میرے باپ دادے شیعہ تھے، لیکن یہ قبر کا پجاری نبی کا نام لینے والا اور نبی کا عاشق، یہ جا کر کے پھر اسی دادا گنج حجویری کی قبر کے اسی بندہ جیسودرات کے قبر کے اوپر جا کر کے چادریں اور پھول چڑھاتا ہے اور وہاں منتیں مانتا ہے. وہ پرلے درجے کا رافضی اور شیعہ تھا. اور میرے عزیز، میرے دوست، کڑوی بات نہ لگے، ہمارے ملکوں میں جو ولایت کی گلی گلی میں قبریں بنی ہوئی ہیں ولیوں کے نام پر، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ کی قسم اگر تم ان کی تاریخیں اٹھاؤ گے اور ان کی داستانیں پڑھو، حیرت اور تعجب کی بات ہوگی کہ یہ سارے کے سارے صوفی کسی نہ کسی شیعی سلسلوں سے ملے ہوئے ہیں. ان کا تعلق رافضیوں، یہودیوں سے ملتا جلتا ہے. یہ ولی اللہ نہیں تھے، اور اگر یہ ولی اللہ تھے تو ان کی کتابیں اس طرح سے کیوں لکھی گئی ہیں؟ انہوں نے اپنی کتابیں اس طرح سے اپنی کتابوں میں اس طرح شرکیہ باتیں کیوں لکھی ہیں میرے عزیز؟ اور یہی سہروردی، یہی نقشبندی، یہی قادری، یہی چشتی جو سلسلے ہیں، یہ سارے سلسلے صوفیوں کے، اور یہ سلسلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور بنا کر کے ان کی طرف منسوب کیا، نعوذ باللہ. یہ سب بدباطن اور باطل لوگ تھے. اب آئیے میں آپ کو اس تعلق سے جو میں نے ابھی وحدت الوجود کا حوالہ دیا ہے، آپ تبلیغی نصاب اٹھائیے. تبلیغی نصاب کے اندر حضرت زکریا صاحب نے، مرحوم نے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور آپ کو میں نے یہ واقعہ بھی بتایا ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے واقعہ لکھا تبلیغی نصاب کے اندر کہ حضرت امام ابو حنیفہ اتنے بڑے کشف والے انہوں نے، میں بتایا نا آپ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے کہیں معاف نہیں کیا ہے، لاگ لپیٹ کے بیچارے کو گھسیٹا ہے اپنے عقیدے، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے ان عقیدوں سے بری تھے. زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغ نصاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ جب کوئی بندہ کوفے کی مسجد میں وضو کیا کرتا تھا تو امام صاحب جو پانی گرتا تھا اس پانی کو دیکھ کر بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ گنہگار ہے، بدکار ہے، یا یہ نیک آدمی ہے. استغفر اللہ. اور سنو، یہی نہیں کہ یہ گنہگار ہے، بلکہ یہ بھی بتلا دیا کرتے تھے اس نے بڑا گناہ کیا ہے یا چھوٹا گناہ کیا ہے. استغفر اللہ. اور یہی نہیں، زکریا جی آگے لکھتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا گناہ بھی حسی ہے یا غیر حسی ہے، یعنی دکھائی دینے والا گناہ ہے یا دل کا گناہ. اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک بتا دیا کرتے تھے کہ یہ
میں مکروہ ہے یا مکروہ ہے یا مستحب والا گناہ کون سا گناہ ہے، یہاں تک بتا دیا کرتے تھے نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں امام صاحب بیچارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ نظر آئیں، ابو بکر عمر فاروق اور صدیق اور عثمان اور علی کو یہ سب نہ نظر آئیں، طلحہ زبیر بیچارے نہ نظر آئیں، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف ایسے گپ چھوڑے گئے۔ اور جب یہ گپ چھوڑی گئی اس گپ کے نیچے ایک اور گپ لکھی گئی جسٹ، اور میرا تجزیہ ہے اور ہمارے وہ برادران جو ہماری کیسٹ وہ تبلیغی نصاب کے تعلق سے جو 6 کیسٹیں ہیں جو میں نے بنائی ہیں، تاریخ تبلیغی جماعت اور جو ہے فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل درود، فضائل حج و زکات، یہ 6 کیسٹوں میں نے آخری کیل ٹھوکی ہے تبلیغیت کے تابوت میں الحمدللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ کبھی اور کوئی متاثر ہی ہوگا جسے شیطان راہ راستے بھٹکائے گا وہی غلط راہوں پہ جا سکتا ہے، ورنہ الحمدللہ اس کو دیکھ کے سن کے اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہ لایا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اسی کتاب کے اندر جو ہے لکھتے ہیں نیچے، اور میرا یہ تجزیہ تھا، میں نے جب تبلیغی نصاب یہ جو میرے پاس ہے، یہ میں تبلیغی نصاب جو میں نے اس کو پڑھا تو اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کون سا ایسا واقعہ ہے جو زکریا حضرت جی نے بزرگوں سے ثابت کیا ہو تو اپنے دیوبند کے علماء کے بارے میں وہی چیز ضرور ثابت کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ مثلا مثال دیتا ہوں، مثلا تبلیغی نصاب کھولیں